شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے اس کے نصیب کے بند تالے فوراً کھل جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا کیونکہ چند لمحوں بعد میں آپ کو وہ عمل بتانے والی ہوں جو اگر چاند نظر آنے سے پہلے کر لیا جائے تو شعبان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ رحمت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ یہ چند لمحے ہیں جب ایک چھوٹی سی عبادت آپ کی تقدیر، آپ کے نصیب کو بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، لوگ پورا سال اس چاند کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ماہ شعبان کا چاند نظر آئے اور ہم اللہ کریم سے اپنی حاجت، اپنی مرادیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیریں پا سکیں، کیونکہ شعبان کا چاند نصیب اور تقدیر لکھوانے کا چاند ہے، نصیب کے فیصلے کروانے کا چاند ہے، زندگی اور موت کے فیصلے کا چاند ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب بارات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات پہ ہر انسان کا نصیب لکھا جاتا ہے، یعنی کہ پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو یہ چاند نظر آتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو معراج کی رات کے بعد یہ 7 بار سورہ پڑھ کر اللہ کو راضی نہ کر لے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 7 بار سورہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ ماہ شعبان کا چاند بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس چاند کی خبر سننے سے پہلے یا چاند دیکھنے سے پہلے آنکھوں میں نمی اور زبان میں لرزش اور دل میں اللہ سے مانگنے کی تڑپ رکھ کر یہ قرآن اس طرح صرف 7 بار پڑھ لو۔ یقین جانو ماہ شعبان کا مہینہ آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے 3 ایسے راز بھی بتانے والی ہوں جسے جاننے کے بعد انشاءاللہ، جن پر عمل کرنے کے بعد آپ پہلے تو اللہ کا شکر کریں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو پچھتاوا ہو کہ کاش یہ راز ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا۔ ناظرین، رجب کا مہینہ گزر چکا، اب رجب کی آخری گھڑیاں باقی ہیں، معراج کی رات بھی گزر چکی، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے معراج کی رات کو لاپرواہی میں گزارا ہو۔ جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، اللہ سے اپنی حاجتیں، مرادیں پوری کروانے کا۔ اب دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی اگر آپ کو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت پڑھنا پڑے تو ایک بار میرے کہنے پر پڑھیے۔ یقین جانیے یہ وہ سورت ہے جو اللہ پر یقین سے جانی جاتی ہے، یہ وہ سورت ہے جو اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم ہر سال یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، لیکن آج میں آپ کو اس سورت کی وہ تعداد، وہ طریقہ بتانے والی ہوں جو آج تک کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بس ویڈیو کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ آج آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ اس وظیفے کو کریں، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ ملے گا، اور اللہ سے آج وہ مانگنا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ آپ توجہ کریں، کرنا کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ آج کا پورا دن موجود ہے، کل کا پورا دن موجود ہے، 2 سے 3 دن باقی ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں،
دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں سفر میں پڑھ لیں، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ موت کا ہاتھ سے نہ نکل جائے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اب رجب کی رات گزری ہے، معراج کی رات گزری ہے، اتنا پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش اس رات میں اللہ سے یہ مانگا ہوتا، کاش اس رات میں عبادت کری ہوتی۔ اس سے بہتر ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے اگر یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے تو آپ کو بھی اس کا برابر اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ اب درود پڑھنا ہے، اس عمل کی شرط ہے اور پہلا راز بھی ہے۔ اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ درود پاک کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے جو براہ راست عرش الہی پر جاتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے کو پر لگ جاتے ہیں، آپ کے وظیفے کو یہ درود عرش الہی پر لے کر جاتا ہے، اور جب آپ لاپرواہی کرتے ہوئے کرو گے تو آپ کے وظیفے زمین اور آسمان کے درمیان بھٹک جاتے ہیں۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو ساری رات محنت کی، میں نے تو صحیح وظیفہ پڑھا تھا، مجھے پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیسے ہوگا جب آپ درود ہی نہیں پڑھیں گے؟ درود لازمی پڑھنا ہے، درود پاک 7 بار پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اب درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے کوئی ذکر، کوئی تسبیح پڑھنے بیٹھتے ہیں وہ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جیسی نیت کرتے ہیں، آپ جیسا گمان کرتے ہیں، اللہ آپ کو ویسے ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر گھر چاہیے تو گھر مانگو، اولاد چاہیے اولاد مانگو، مقروض ہو، قرض سے نجات چاہیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھو، جوان بیٹی کے رشتے کے لیے پڑھو، شادی کے لیے پڑھو، بس اپنے الفاظ میں نیت لازمی کرو۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کا نام لے کر شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت، اپنی مراد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ ذہن سے دنیاوی باتوں کو نکال دیں، یہ رشتہ دار، یہ منافقت، یہ حسد، یہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے شکوے نکال دیں۔ اب اللہ کے حضور پیش ہیں تو اللہ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھیں کہ اللہ یہ چاہتا ہوں، باری تعالیٰ یہ پریشانی ہے، یہ تنگ دستی ہے، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربانا کا وظیفہ ہے۔ ماہ شعبان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے محبوب کا مہینہ ہے، یعنی یہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدائیں لگاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کون مجھے صدائیں لگا رہا ہے، یہ کون میری خدائی کو پکار رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ یا ربانا یا ربانا یا ربانا، یہ اللہ والوں کا راز ہے کہ وہ جب اللہ سے مانگنے بیٹھتے تو اللہ کو راضی کرتے، اللہ کی توجہ کو پاتے۔ جب وہ اللہ کو پکار لیتے، اللہ کے دوست بن جاتے، پھر وہ یہ قرآن اور اس کی سورت کو پڑھتے تو اللہ انہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔
آج جو وظیفہ، جو ترتیب، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس میں کمی بیشی مت کیجیے گا اور ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر بالکل بھی مت دیکھیے گا، ورنہ آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ آپ وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں، آپ نے یا ربانا یا ربانا یا ربانا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو منانے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا بڑا پسندیدہ نام ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو، کھولنے والی ذات۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں نصیب لکھا جاتا ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، پورے سال کی رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کہ پورا سال آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے اس مہینے میں لکھا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کے اس نام سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، لیکن اللہ نے اپنے نام یا فتاحو کی قسم کھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں عطا کروں گا۔ تو پھر کیوں نہ یہ جانتے ہوئے کہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان جسے ماہ شعبان سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو اور وہ لاپرواہی کر کے اس ویڈیو کو چھوڑ دے۔ آپ کو اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اس کی گنتی کچھ خاص ہے۔ بزرگان دین نے ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کے اس نام کی ایک خفیہ گنتی، ایک ایسی تعداد بتائی جس کے پڑھنے کے بعد شعبان کا مہینہ آپ کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، خوشحالی لے کر آتا ہے۔ چاند کی خبر سننے سے پہلے تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، لاپرواہی مت کیجیے گا، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یقین جانے اس اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس کے بعد دوسرا وظیفہ کیا پڑھنا ہے اس کی طرف لے جا رہی ہوں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز بتا رہی ہوں تاکہ جس طرح اللہ والوں نے پڑھی ہے آپ بھی اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب آپ اسم مبارک کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت مبارکہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ یہ واحد ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے اللہ کے ذات خود محبوب مانتی ہے، محبت کرتی ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی بیمار ہو جاتا، جب کوئی مایوس ہو جاتا، بے بسی مجبوری میں چلا جاتا اور بیماری لا علاج ہو جاتی، تو صحابہ کرام اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر پانی پر دم کرتے اور اس بیمار کو پلاتے تو بیمار کی بیماری چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو قرآن مجید کا خلاصہ قرار دیا۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے پر اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت تک نہیں آتی۔ ماہ شعبان کا چاند خوشیاں لے کر آ رہا ہے، خوشحالیاں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ شعبان کا چاند یہ کوئی عام چاند نہیں ہے، یہ وہ چاند ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کا چاند کہا جاتا ہے۔ اس رات کی قدر کرنی ہے، اس چاند کی قدر کرنی ہے، تو اس سورت مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورت مبارکہ کا خفیہ طور پر شعبان سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور آج میں یہ راز آپ پر افشاں کرنے والی ہوں۔
اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے غربت ختم ہو جائے، اس کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کے گھر سے مشکلات ختم ہو جائیں، اس کا بند کاروبار چل پڑے، اس کے بچوں کے رشتے ہو جائیں، تو اس قرآن سورت مبارکہ کو پڑھیں، آپ کے تمام مسئلے حل کر دے گی۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب میں آپ کو وہ وظیفہ کامیابی کا وہ راز بتانے والی ہوں جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جسے پڑھے بغیر کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کے ساتھ ملاتا ہے، اور اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جو بیج بویا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم شعبان جیسے عظیم مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں، شعبان جیسے عظیم مہینے کو لاپرواہی کے ساتھ ساتھ تنگ دستی میں گزارتے ہیں۔ اب آپ کو جو میں خاص تسبیح بتانے والی ہوں، اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ بھی راضی اور اللہ کا محبوب بھی راضی۔ اللہ والے اس موقع پر اس تسبیح کو ضرور پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جاتا ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو درمیانی کھڑیاں ہیں، یہ جو چند آخری 2-3 دن باقی ہیں، یہ بڑے قبولیت کی ہیں، جو اللہ کے مہینے کو اللہ کے محبوب کے مہینے سے ملاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہی شعبان کا مہینہ شروع کریں۔ جس گھر میں شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان درمیانی گھڑیوں میں یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر سے فتنے فساد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک کاروبار کے گرد، اس انسان کے گرد اللہ کے فرشتے حصار کی ایسی دیوار بنا دیتے ہیں کہ پورا سال آپ اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ آپ پر کوئی نظر بد حسد جادو کا وار کرتا ہے تو وہ وار کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب کے صدقے آپ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہیں جنہیں لوگ معراج کی رات عبادت کرنے کے بعد لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جو کھڑیاں ہیں یہ اللہ کے مہینے کو اللہ کے حبیب کے مہینے کے ساتھ ملا رہی ہیں۔ ان کھڑیوں میں جو مانگا جائے گا شب بارات کی رات اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ معراج کی رات جو عبادت کی وہ ایک طرف، لیکن شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ بزرگان دین نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کی ایک مخصوص تعداد مقرر کی ہے، جس تعداد میں پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو ان تمام اعمال کی خفیہ گنتی بتانے والی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کا جو اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے یا فتاح، وہ اسم مبارک آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار، اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اس اسم مبارک کے بعد جو آپ نے قرآن کی سورت مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے مکمل 7 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر اس سورت مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ شعبان کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اب اس کے بعد جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے وہ تسبیح پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے 100 حاجتیں لے کر بیٹھو گے، 100 مرادیں لے کر بیٹھو گے، اللہ اور اللہ کا حبیب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ تسبیح کامیابی کی ایسی کنڈی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد پہ کمی بیشی مت کیجیے گا۔ یہ کلمہ پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔
یہ وہ کلمہ ہے جس کے بغیر آپ دائرۂ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں تک آپ کے وظائف کی خفیہ گنتی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول و آخر جو درود پاک ہے یہ آپ کے وظیفے کو پر لگاتا ہے اور ایک اعلیٰ مقام اللہ کے عرش الہی تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو اس کے فیض و برکات اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ والے اس پورے عمل کو مکمل کرنے کے بعد صرف ایک بار اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے شعبان کے مہینے میں جب آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوں تو آپ کے رزق میں تنگی آ جائے، پریشانیاں آ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی، ہر طرح کی مصیبت ختم ہو جائے تو آج ابھی اسی وقت شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نیت کریں کہ وہ ہمیں بخش دے، دوبارہ کبھی ایسی غلطی کو تاہین نہیں کروں گا۔ تو ناظرین، وہ مبارک رات آنے والی ہے جس میں آسمان دنیا پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں بخشش بانٹی جاتی ہے اور جس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد سنی جاتی ہے۔ شب بارات ہمیں آنے سے پہلے ہی پکار رہی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، رشتوں کی گرہیں کھول لو، نفرت، کینہ اور ضد کو دل سے نکال دو، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو صاف دلوں پر زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں ہمیں اپنے گزرے ہوئے دنوں پر نظر ڈالنی ہے، اپنی لغزشوں کو پہچاننا ہے اور رب کے حضور سچے دل سے جھک جانا ہے۔ شب برات صرف عبادت کی رات نہیں، یہ لوٹ آنے کی رات ہے اللہ کی طرف، سچائی کی طرف اور ایک بہتر انسان بننے کی طرف۔ آئیے اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اپنی نیتیں درست کر لیں، اپنے دلوں کو نرم کریں اور یہ عزم کریں کہ ہم اس رات کو صرف جاگ کر نہیں گزاریں گے بلکہ بدل کر گزاریں گے، کیونکہ جو دل شب برات سے پہلے سنور جائے، شب برات اس پر خاص مہربان ہوتی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔